شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قربانی نہ رکھیں بہتر ہے۔ پتہ یہ مجھے لوگ کہتے ہیں فرض نماز کے تیسرے اور چوتھی رکعت میں اگر امام سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ میں خاک شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور پاک نے خود صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ اپنی اس انگلی کو لب لگا کے مٹی پہ لگائیں اور اس کے بعد کہیں بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لیں، سب کو شفا ہو گئی۔ باقی روغن بلسان کے بارے میں یا حکیم جانتے ہوں گے یا بیچنے والے۔ کہتے ہیں جی کہ فرشتے حضرت عیسیٰ کو دمشق کی مسجد کے مینار پہ لاتے ہیں، زمین پہ نہیں، تو زمین پر بھی تو انہوں نے اتارا ہے، تم نے اتارا ہے جا کر۔ جوتے اگر پاک ہیں تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ صفا سے مروہ تک 4 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے 3 چکر لگائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر فرض نماز ہم نے پڑھ لی، جنازہ پڑھ لیں اور آگے سے گزر گئی، کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں ٹوٹتی آپ کی۔ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ صبر سے کام لیں، جتنا صبر کریں گے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ میری آنٹی ہیں، زندہ گھر دے سکتی ہوں، اپنے لیے ایک بنایا ہے جس میں ان کسی بھی کا شیئر نہیں ہے، اپنی کمائی کا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہیں، ہاں دے سکتی ہیں، لیکن باقی اولاد ہو تو ان کو بھی دینا چاہیے، صرف ایک کو دے اور باقی کو نہ دے، یہ گناہ ہے۔ مجھے آپ کے بیانات سے بڑا فائدہ ہوا، میری اصلاح ہو گئی، میں آپ کو پیر بنا سکتی ہوں، آپ پیر نہیں بنا سکتی کیونکہ میں بیعت کرتا ہی نہیں، نہ کسی کا خلیفہ مجاز ہوں، کسی اللہ والے کی بیعت کریں۔ گھر کے بڑے جو ہیں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ دعا بھی مانگتی رہیں، کوشش بھی کرتی رہیں اور ان کو علماء کے درس بھی سنایا کریں۔ علی یاسین پیغمبر تھے اور کون تھے؟ میری بھابھی چلتے چلتے گر جاتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ کے خیال میں جنات یا جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے اس پہ دم کرو۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور پاک کی اتباع کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر دشمن کا خوف ہو تو کیا پڑھے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میرا بیٹا 25 سال کا ہے، بیمار ہوا، پھر ٹانگوں کی کمزوری بڑھ گئی، اب بیچارہ ویل چیئر پہ، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ نفل نہیں ہیں، وہ واجب الطواف ہیں۔ مولانا خورشید احمد مدنی 5 سال سے لاپتہ ہے، اللہ کرے خیریت ہو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ زیارت افضل تو زیادہ ثواب طواف کا ہے۔ نماز جنازہ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ تو بتاتے ہیں کہ اموات ہیں، اطفال ہیں یا طفل ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی بات، جو امام کی نیت ہماری وہی نیت ہے۔ عمرہ تو بھائی چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن جو میقات سے کرتے ہیں، باقی مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے۔ عمرے کے انداز میں جب ہم اپنا کندھا نکالیں گے تو پورے 7 چکروں میں ہی اجتباع ہوگا۔ اگر 2 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں دونوں کی 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال جتنی مطاف میں اور کعبے کے قریب طواف کریں اتنا ثواب زیادہ ہے۔ ایک عورت حالت حیض میں پاکستان سے آئی، اس نے نیت نہیں کی، یہاں پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، لیکن دم بھی پڑ گئی، اس کو نیت کر کے آنا چاہیے تھا۔ حیض کی حالت میں نیت کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، پابندی یہ تھی کہ نماز نہ پڑھے، باقی لبیک بعمرۃ نیت کر کے آ جاتی، اس کا عمرہ وہی میقات کا ہوتا۔ آپ زیادہ وظیفے، لوگ کہتے ہیں زیادہ وظیفے نہ کرو تو کیا کرو، زیادہ گالیاں دیا کرو، آپ پڑھتی رہیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں۔ ہم لوگ ڈش کا اور کیبل کا کام کرتے ہیں، میرا بھائی، اس میں اچھی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، بری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی اور کام کرے تو اچھا ہے۔ اگر طواف میں ہم نے کندھا نہیں نکالا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔
جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اسی دن جنازے کے فوراً بعد کھانا ورثائے رشتہ داروں کی طرف میں پکایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ اور باقی صوم جو کرتے ہیں جمعرات یا چہلم وہ ناجائز ہے۔ شوہر کو بال ناپسند تھے، میں نے کٹوا دیا، آپ گناہگار ہیں، بال کٹوانا عورت کے لیے منع ہے۔ عورت کو ہر وقت سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے، ہاں اپنے گھر میں نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ بھئی بیعت میں نے کہا کہ جائز ہے، اور اس زمانے میں کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنا بلکہ لازمی ہے، تاکہ انسان کسی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ باقی میں تو نہ خلیفہ ہوں، نہ مجاز ہوں، نہ میں بزرگ ہوں کہ میں بیعت کروں، میں تو بیعت نہیں کرتا ہوں۔ امام کے پیچھے اگر آپ حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھا کریں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ میرا شوہر بہت بخیل ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا، پاجامہ اتارنا بھول گیا، حرم آنے کے بعد اتار دیا، 1 گھنٹے تک پہن رکھا، کچھ 2 4 5 دن خیالات کر دو۔ لا علمی میں حل کے بجائے چند بال کاٹ دیے، تقریباً 24 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ دم پڑ گئی، کیونکہ آپ نے کپڑے پہن لیے تھے نا۔ 3 4 طواف کر کے بعد میں واجب اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ بینک سے لون لے کر یا سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرنا بالکل حرام ہے۔ اگر کسی عورت کا حمل گر گیا، ابھی اس کے اعضاء بنے تھے یا نہیں بنے تھے، اس کو نفاس شمار کیا جائے گا، وہ حیض نہیں ہے۔ بہرحال حالت حیض میں مسجد کے اندر آپ نہیں آ سکتی، آ گئی تو استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو، کوئی کفارہ نہیں، استغفار کرو۔ باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے ایک آدمی بلیک میل کرتا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 41 دفعہ پڑھا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے آیا، طواف اور سعی سے پہلے سر کے بال منڈا دیے، پھر طواف اور سعی کر کے پھر سر منڈوایا، دم پڑ گئے۔ جب طواف ہی نہیں کیا، صفائی نہیں کیا تو حلق پہلے کرا دی۔ اگر ہم کسی عالم کا بیان سن رہے ہیں، اسی دوران ذکر بھی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ احرام باندھنے میں گیرا لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے جدے جاتے ہوئے میقات سے گزرے، وہاں احرام ضروری نہیں ہوتا۔ احرام تب ہوتا ہے جب مدینہ سے آپ سیدھا مکے آ رہے ہوں۔ ایک سفر میں اور بھی کئی عمرے کر سکتے ہیں آپ۔ لڑکی کا نام بسم اللہ رکھا ہے یا صدیقہ رکھا، صدیقہ ہی ٹھیک کافی ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک جوتوں پہ رکھے ہوئے تھا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ قرآن کی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے ماموں فوت ہو گئے ٹیکسلا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر ادارے میں یہ نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ منصوبہ بندی کرنا حرام ہے۔